لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين واجب الاحترام حاضرین و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ شیطان بندے کو راہ راست سے اور عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے کس طرح ہٹاتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے 18ویں پارے میں سورۃ نور میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ ومن یتبع خطوات الشیطان، جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو وہ شیطان کی اتباع کرنے والا یا وہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، مایا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت اگر نہ ہوتی تو اس صورت میں کوئی بچ نہ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ پاک فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس آیت مقدسہ میں 3 باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ایک تو شیطان کے طریقوں پر نہیں چلنا ہے، شیطان جو مشورے دے، جو وسوسے ذہن میں ڈالے، ان کی طرف توجہ نہیں دینی ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بیان کی گئی، جو شیطان کے طریقے پر چلتا ہے، شیطان کے وسوسوں کو اختیار کر کے آگے رواں دواں ہوتا ہے، اس صورت میں وہ خود شیطان کے طریقے پر چلنے والا شخص جو ہے دوسروں کو بھی راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کوئی کسی گناہ سے بچ نہ سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے کوئی بندہ گناہ سے بچا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہی بچا ہوا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے پاک فرماتا ہے، اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ شیطان کس طرح بندے کو راہ راست سے ہٹاتا ہے؟ اس کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بیان فرمایا گیا کہ شیطان سب سے پہلے بندے کے سامنے کسی کام کو اچھا اور نیک پیش کرتا ہے اور ذہن میں ڈالتا ہے یہ کام اچھا ہے، یہ نیک کام ہے، تو اس کو کر لے۔ جس طرح کوئی عورت گزرے، کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال شیطان ہی ڈالتا ہے کہ تو اس عورت کو دیکھ لے، بڑی خوبصورت ہے، تو دیکھے گا تیری زندگی بڑھ جائے گی، کیونکہ خوبصورت چیز کو دیکھنے سے زندگی بڑھتی ہے، تو اس لیے تیری زندگی لمبی ہو جائے گی، تو اس کو دیکھ لے۔ تو اس طرح وہ اچھا کام سمجھ کے بندہ کر لیتا ہے، عورت کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح کے اور کئی کام کہ کبھی شیطان جو ہے عورت کے ماتھے کے اوپر بیٹھ کے اس کے چہرے کو خوبصورت کر دیتا ہے، عورت کو دیکھنے کے لیے بندہ جو ہے وہ تڑپتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں۔ تو اس طرح اگر عورت آگے جا رہی ہو، یہ پیچھے جا رہا ہو، تو شیطان اس کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کے اس کی پچھلے والا حصہ جو ہے وہ خوبصورت کر کے ظاہر کرتا ہے۔ تو شیطان کے اس طریقے پر پھر وہ بندہ جو ہے اس عورت کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ بندے کے سامنے کوئی بھی کام اچھا اور نیک کر کے ظاہر کرتا ہے تو وہ بندہ اس کو کر گزرتا ہے۔ جب وہ بندہ عمل کرتا ہے پھر بندے کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے پھر شیطان اس کو ڈراتا ہے، دیکھ تو نے یہ گناہ کر لیا، اس گناہ کے بعد تیری ذلت و رسوائی ہوگی، تجھے یہ سزا ملے گی۔ پھر ذہن کے اندر ڈالتا ہے چلو ایک گناہ تو تیرے سے ہو ہی گیا، ذلیل و رسوا تو ہوگا ہی صحیح نہیں، تو کوئی بات نہیں اور گناہ بھی کر لے، انجام تو تیرا ایک گناہ کا لینے کے بعد برا ہی ہونا ہے، تو کوئی بات نہیں اور بھی مزے اڑا لے، یہ گناہ بھی کر لے۔ تو اس طرح کئی گناہ کرانے پر شیطان جو ہے وہ بندے کو مجبور کر دیتا ہے۔ کئی گناہ کا لینے کے بعد آخرکار یہ شیطان خبیث بندے کو کفر کرنے پر بھی مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی مثال تفسیر مظہری کے اندر صاحب تفسیر مظہری نے بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، کہ شیطان کی مثال یہ ہے کہ جب وہ انسان کو کہتا ہے کہ تو کفر کر، فلما کافر، پس جب وہ بندہ انسان کفر کر لیتا ہے پھر وہ کہتا ہے انی بریء منک، میں تجھ سے دور ہوں، میرا کوئی تیرے سے تعلق نہیں ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ جو رب العالمین ہے اس سے ڈرتا ہوں۔ تو اس آیت کے تحت صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا جو بڑا متقی پرہیزگار تھا، وہ دن کو روزے رکھتا، رات کو اللہ کے حضور وہ عبادت کرتا۔ تو شیطان کو اس سے بڑی تکلیف تھی کہ یہ اتنی عبادت کیوں کرتا ہے کہ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، دن کو یہ روزے رکھتا ہے۔ تو اس لیے اس شیطان نے پہلے تو بڑی کوشش کی اس راہب متقی زاہد کو عبادت سے ہٹانے کی، لیکن یہ ناکام رہا۔ جب تنگ آیا
تو ایک بڑی چیخ نکالی جس سے اس کی ذریت اور اس کے ماتحت جو شیطان تھے وہ اکٹھے ہو گئے، آ کے کہنے لگے اے سردار تجھے کیا ہوا؟ اگر کسی نے تجھے میلی نظر سے دیکھا ہم اس کی آنکھ پھوڑ دیتے ہیں، اگر کسی نے ہاتھ سے تجھے تکلیف پہنچائی ہم اس کے بازو توڑ دیں گے، اور اگر پاؤں سے چل کے اس نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے تو ہم اس کی ٹانگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے اور تکلیف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک راہب ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو اللہ کے حضور عبادت کرتا ہے، میں نے بڑی کوشش کی اس کو راہ راست سے ہٹانے کی، اس عبادت سے دور کرنے کی، لیکن میں ناکام رہا۔ تو اب تم میں سے کوئی اگر باہمت ہے اور یہ کام کر سکتا ہے، اس راہب کو عبادت سے ہٹانے کی اور راہ راست سے ہٹانے کی طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، تو وہ جا کے اس راہب کو اس عبادت سے دور کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کرے، تاکہ یہ جہنم کے اندر اس کا داخلہ ہو جائے اور اس طرح یہ جنت سے محروم ہو جائے۔ تو ایک عفریت نامی شیطان تھا، وہ کہنے لگا کوئی ایسی بات نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ ڈیوٹی میری لگا دے، میں جاتا ہوں اور اس کو عبادت سے ہٹا دوں گا، راہ راست سے ہٹا لوں گا، اور اس طرح یہ عبادت نہیں کر سکے گا، اور اس طرح وہ کفر اختیار کر کے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ تو وہ شیطان تھپکی دینے لگا، کہنے لگا شاباش، اگر تو ایسا کام کر سکتا ہے تو جلدی پہنچ۔ تو وہ جو عفریت نامی شیطان تھا وہ سیدھا ایک بادشاہ کے گھر پہنچا۔ بادشاہ اور اس کے گھر والے ایک جگہ پہ اکٹھے تھے۔ یہ جو شیطان تھا عفریت، اس نے جا کے بادشاہ کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی، تو اس کے اوپر جا کے اس نے حملہ کیا، جس سے اس پہ غشی طاری ہو گئی، وہ زمین پر گر گئی۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکی جو تھی پاگلوں کی طرح عجیب عجیب باتیں کرنے لگی۔ کئی دن ایسے گزرے، پھر یہ عفریت نامی شیطان اس بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں گیا، کہنے لگا اے بادشاہ، مجھے محسوس ہوا ہے کہ تو پریشان ہے۔ کہا ہاں میں پریشان ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ ہماری ایک لڑکی تھی بالکل صحیح سلامت، کچھ دنوں سے وہ پاگلوں کی طرح عجیب عجیب باتیں کرتی ہے۔ کہنے لگا یہ شیطان، میں اے بادشاہ تجھے ایک راہب زاہد متقی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، تجھے اس کا پتہ بتاتا ہوں، تو اس لڑکی کو اس کے پاس لے جا۔ وہ راہب جو ہے متقی پرہیزگار ہے، مستجاب الدعوات ہے، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے، اور اس راہب کے پاس جس قسم کا بھی بیمار جائے بس وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، بس وہ جیسے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ مریض اور بیمار صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو اس لڑکی کو اس راہب کے پاس لے جا۔ چنانچہ وہ بادشاہ اس لڑکی کو اس راہب کے پاس لے گیا، تو اس راہب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو صحت یاب کر دیا۔ خوش ہو کے وہ بادشاہ اس لڑکی کو واپس لے آیا گھر میں۔ جب گھر میں پہنچا، شیطان پھر آ کے وہی عفریت نامی جو شیطان تھا اس نے پھر آ کے حملہ کیا۔ پھر اسی طرح وہ لڑکی پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگی۔ کچھ دن ایسی صورتحال رہی، پھر وہ شیطان بادشاہ کے پاس انسانی شکل میں پہنچا، کہنے لگا پھر محسوس ہو رہا ہے کہ تو پریشان ہے؟ بادشاہ کہنے لگا ہاں۔ پھر یہ شیطان کہنے لگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بالکل یہ صحیح سلامت رہیں، پھر کبھی بھی یہ بیماری اس کو نہ لگے، تو پھر اس راہب کے پاس اسی کو لے جاؤ اور اس راہب کے پاس اس کو کچھ دن کے لیے ٹھہراؤ، اور اگر وہ ٹھہرانے کے لیے انکار کرے تو تم نے زبردستی اس لڑکی کو وہاں پہ ٹھہرانا ہے
اور اس راہب کو کہنا ہے کہ اس کو اپنے پاس چند کے لیے تو رکھ، چند دن اپنے پاس رکھنے کے بعد پھر تو یہ لڑکی ہمیں واپس کر دینا، ہم اسے واپس لے جائیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اس لڑکی کو دوبارہ اس راہب متقی زاہد کے پاس لے گیا اور اس راہب کو کہنے لگا چند دن اس لڑکی کو اپنے پاس رکھو تاکہ اچھی طرح یہ صحت یاب ہو جائے۔ تو اس راہب نے انکار کیا، نہیں میں اس کو نہیں رکھوں گا، بس میں دعا کر دیتا ہوں صحت یاب ہو جائے گی، تم اسے لے جاؤ۔ لیکن بادشاہ نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ صحت یاب ہو جائے، اس کے لیے چند دن تو نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ بہرحال زبردستی جب کی گئی، اس راہب نے اپنے پاس اسے رکھ لیا، اور اس راہب نے اب کیا طریقہ اختیار کیا؟ اس راہب نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا کھلاتا تھا، لیکن کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، اس کی طرف دیکھتا نہیں تھا۔ تو ایک دن شیطان خبیث پہنچ گیا اس راہب کے پاس، کہنے لگا دیکھ بادشاہ کی ایک لڑکی ہے، تو اس کو اپنے پاس بٹھا کے کھانا بھی کھلاتا ہے، لیکن اب تک تو نے اس کی طرف دیکھا نہیں ہے، تو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ساتھ اس کو کھانا بھی کھلاتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، تو ایک نظر اگر تو دیکھ لے گا تو تجھے کیا ہو جائے گا؟ تو اس راہب نے کہا جی ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہوتا ہے اس سے۔ جب اس راہب نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، وہ اتنی حسین و جمیل اسے نظر آئی، کبھی اس نے اتنے حسن و جمال والی لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، تو اس نے اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، زناکاری کر لی، اور اس کے بعد وہ لڑکی حاملہ بھی ہو گئی۔ اب جب حاملہ ہو گئی، وہ راہب جو تھا پریشان ہوا کہ اب بادشاہ آئے گا، جی اس کو اس حالت میں دیکھے گا، مجھے تو سخت سزا دے گا۔ ساتھ ہی شیطان وہ عفریت نامی انسانی شکل میں پہنچ گیا، کہنے لگا اے راہب دیکھ تیرے کرتوت کی وجہ سے اس لڑکی کو حمل ہو گیا، اب بادشاہ نے تجھے سخت سزا دینی ہے، تو اس لیے اگر تو نے بادشاہ کی سزا سے بچنا ہے تو پھر میں جو کچھ کہوں تو وہ کر لے۔ چلیں جی بتا تو میں کیا کروں؟ وہ شیطان کہنے لگا تو ایسا کر، پہلے اس لڑکی کو ذبح کر، ذبح کرنے کے بعد تو اپنے عبادت خانے کے قریب اس کو دفن کر دے۔ چنانچہ اس راہب نے جو متقی تھا، زاہد تھا، دن کو روزے رکھتا، رات کو اللہ کے حضور عبادت کرتا، تو اس شیطان نے دیکھیے کس طرح ورگلایا، کہا یہ دیکھے نا اس کا کتنا حسن ہے، تو دیکھ تو صحیح، اس کا حسن دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کسی حسن والی چیز کو دیکھنے سے زندگی بڑھ جاتی ہے، زندگی لمبی ہو جاتی ہے، تو دیکھے گا تیری زندگی لمبی ہو جائے گی۔ تو اس طرح دیکھیے ایک کام کو اس نے اچھا کر کے پیش کیا اس زاہد متقی راہب کے سامنے، تو اس نے دیکھ لیا، اور اس طرح اس کو پھر اس شیطان نے گناہ پر مجبور بھی کیا۔ اب پھر جب اس نے گناہ کر لیا، آخر کار پھر کیا انجام ہوا؟ دوسرا اس نے گناہ کرایا کہ اس لڑکی کو قتل کروا دیا، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب اس راہب نے اس لڑکی کو قتل کر کے اس کو دفن کر دیا، شیطان نے چونکہ انسانی شکل میں تھا، اس لڑکی کا جو کفن تھا اس کا ایک حصہ باہر نکال کے رکھا، اور اس طرح وہ راہب جو ہے قتل کر کے دفن کر کے جب واپس آ گیا، پھر یہ جو شیطان تھا اس نے پھر بادشاہ کے ذہن میں جا کے ڈالا، جاؤ تم اپنی لڑکی کو واپس لے کے آؤ۔ جب وہ بادشاہ آیا، اس راہب سے کہا ہماری لڑکی واپس کرو۔ وہ راہب شیطان کے کہنے پر، چونکہ شیطان نے یہ بھی اس راہب کو راستہ بتایا تھا کہ بادشاہ جب لڑکی لینے آئے گا نا، اس کو کہنا کہ یہ لڑکی طبی طور پہ مر گئی ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس کا وقت آیا ہوا تھا، یہ مر گئی ہے، تو میں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو اس طرح بادشاہ اور اس کے
جو گھر والے تھے آئے اس لڑکی کو لینے کے لیے، اس راہب نے بتایا وہ تو طبی طور پہ مر گئی ہے، اس کا وقت آیا ہوا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو چونکہ اس بادشاہ کو پہلی بار جب وہ لے کے لڑکی کو آیا تھا، راہب نے دعا کی تھی، وہ صحیح سلامت ہو گئی تھی، تو اس کو یقین تھا کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، اس لیے وہ بادشاہ واپس چلا گیا۔ شیطان پھر انسانی شکل میں بادشاہ کے پاس پہنچا، کہنے لگا آپ اپنی بچی کو واپس نہیں لے آئے۔ بادشاہ نے کہا میں گیا تھا، لیکن اس راہب نے کہا کہ وہ تو تبھی موت مر گئی اور اس طرح اس کا وقت آیا ہوا تھا، وہ مر گئی ہے۔ تو شیطان کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، تیری بچی جو اس راہب کے پاس تھی اس کے ساتھ اس نے پہلے زیادتی کی، وہ حاملہ ہو گئی، تیرے سزا دینے کے خوف سے جو ہے اس نے اس لڑکی کو ذبح کیا اور ساتھ ہی اپنے عبادت خانے کے قریب جو ہے اس کو دفن کر دیا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس جگہ پر جہاں پہ اس نے دفن کیا ایک کپڑا سفید تجھے نظر آئے گا، تو جا کے پہلے اس کو دیکھنا۔ تو وہ بادشاہ گیا، واقعی جس نے شیطان جس طرح اس نے بتایا تھا ویسے ہی وہ اس نے آ کے کپڑا دیکھا، پھر اس راہب کے پاس گیا، کہنے لگا کہ ہماری لڑکی کہاں ہے، صحیح صحیح بتا دے۔ اس نے پھر یہی کہا، اس کا وقت آیا ہوا تھا، وہ مر گئی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر جا کے اس نے کیا کیا، بادشاہ نے وہ قبر کھودی اور لڑکی کو نکالا، جیسے ہی نکالا تو دیکھا واقعی وہ ذبح شدہ تھی۔ تو اس طرح پھر اس راہب کو کیا کیا، پکڑ کے سولی کے پھندے پر اس کو لٹکا دیا۔ پھر اب اس راہب کے پاس شیطان آیا، وہ راہب لٹکا ہوا تھا، اس کی ٹانگیں اوپر سر نیچے۔ تو اب وہ شیطان کہنے لگا کہ اب بھی اگر تو چاہے تو میں اس پھندے سے بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بچا سکتا ہے تو بچا۔ شیطان کہنے لگا تو مجھے سجدہ کر، میں تجھے اس پھندے سے بچا سکتا ہوں۔ اس راہب نے کہا میں اب لٹکا ہوا ہوں، کس طرح تجھے سجدہ کروں؟ کہنے لگا تو سر کے اشارے سے مجھے سجدہ کر لے، میں وہ بھی قبول کر لوں گا اور اس طرح اس پھندے سے تجھے اتروا دوں گا۔ تو اس راہب نے کیا کیا، اس شیطان کی طرف اشارہ کیا سجدہ کرتے ہوئے۔ تو اس طرح اس نے شرک کیا، شرک کر کے ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہو گیا، اور اس طرح وہ سولی پہ اور سولی کے پھندے میں لٹکے ہوئے وہ جو ہے مر گیا، اور اس طرح وہ واصل جہنم ہوا۔ اور اس شیطان نے اس کو واصل جہنم کروایا، کس طرح کہ پہلے ایک کام کو اچھا جو ہے اس کے سامنے پیش کیا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ لڑکی ہے، اس کے ساتھ کھا پی، یہ خدمت ہے، خدمت کرنا جو ہے یہ اچھی بات ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس نے اس کو ساتھ بٹھا کے کھلایا۔ پھر خبیث نے گناہ کروایا کہ تو دیکھ تو صحیح اس کا کتنا حسن و جمال ہے۔ اس نے حسن و جمال دیکھا، پھر اس کے بعد اس کو بدکاری کرنے پر مجبور کیا، اور آخر کار اس کو کفر اور شرک کروایا، اور اس طرح وہ کفر اور شرک کر کے وہ واصل جہنم ہوا۔ تو اس طرح یہ ایک طریقہ ہے شیطان کا کہ جو خبیث لعین جو ہے راہ راست سے ہٹاتا ہے، عبادت سے ہٹاتا ہے، اللہ کو ایک ماننے سے ہٹاتا ہے، شرک کراتا ہے، اس کا طریقہ ابھی تفصیلاً آپ نے سماعت فرمایا۔ تو اس طرح ایک اور طریقہ بھی ہے شیطان کا، آدمی کو اللہ تعالیٰ سے ہٹانے کا، اور اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے کا۔ وہ کیا ہے؟ شیطان جب نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ نماز کا ارادہ کر کے نماز کے لیے چلتے ہیں، نماز کی نیت کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ شیطان آ جاتا ہے، بلکہ شیطان اپنی ساری ذریت کو آرڈر جاری کرتا ہے کہ تم ہر اس جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں پہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، جا کے تم ان کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالو،
दुनियावी बातें याद करवाओ। इस तरह वो शैतान जो है पूरी रूए ज़मीन पर फैल जाते हैं। हर नमाजी को वसवसे ज़हन के अंदर डालते हैं, फ़लाँ बात याद करो, फ़लाँ गाहक ने आपके इतने पैसे देने हैं, फ़लाँ जो है वो पैसे देने से मुनकिर है, वो पैसे आपको नहीं दे रहा। अब तू अगर इस तरह कारोबार करेगा, इस तरह तुझे तरक्की मिल सकती है। तो इस तरह की बातें कर कर के वो बंदे को नमाज की रकातें भुलवा देता है। उसको ये नहीं पता होता पहली रकात में मैंने कौन सी सूरत पढ़ी थी, अब दूसरी रकात में मैंने कौन सी सूरत पढ़नी है, तीसरी रकात में होता है तो उसको ये नहीं पता होता पहली 2 रकातों में मैंने कौन सी सूरत पढ़ी थी, अब कौन सी सूरत पढ़नी है। इस तरह जो है वो नमाज के अंदर वो शैतान आके क्या करते हैं, बंदे को वसवसे डाल के मुख्तलिफ़ किस्म के दुनियावी ख़यालात ज़हन के अंदर डाल के नमाज से वो भुलवा देते हैं, रकातें जो है वो भुलवा देते हैं। और इसी तरह जब नमाज के अंदर बंदा होता है और वज़ू टूट भी जाता है, फिर भी वो शैतान ज़हन के अंदर डालता है तू अब निकलेगा बाहर, ये नमाजी तुझे क्या कहेंगे, ये तो नमाज के बाद तेरी बेइज्जती करेंगे, हाँ तेरा मैदा इतना कमज़ोर हो गया है, तू कोई इतना खा के आया था, शर्म करनी चाहिए थी, तू थोड़ा खा के आया था, इस तरह तेरा जो है वो वज़ू ना टूटता। इस तरह के ख़यालात दिला के उस बंदे को नमाज के अंदर क्या करता है, उसको रहने देता है, कोई बात नहीं, कौन तुझे देख रहा है, ऐसे ही नमाज पढ़ ले, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो इस तरह वो बग़ैर वज़ू के नमाज जो है वो पढ़ लेता है। आखिरकार वो नमाज की बद्दुआ का भी मुस्तहिक होता है कि जो नमाज बग़ैर वज़ू के पढ़ लेता है, नमाज अल्लाह की बारगाह में ये बद्दुआ करते हुए जी जाती है कि ऐ अल्लाह, जिस तरह इसने बग़ैर वज़ू के पढ़ के मेरी बेकदरी की है, इसी तरह इसे तबाह बर्बाद कर दे। तो इस तरह ये शैतान जी वरगिरा के वसवसे मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हन के अंदर डाल के नमाज के अंदर भुलवा देता है, और इस तरह खुशू खुजू से उसकी नमाज जो है वो खाली रहती है। और इस तरह जो शैतान जो है किसी को वरगिलाने के अंदर नाकाम रहता है, कोई नेक लोग भी होते हैं, जब उनको कोई नमाज के अंदर ख़याल आता है वो कहते हैं हम अल्लाह की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, हम दुनियावी ख़यालात क्यों करें। इसलिए ऐसे लोग भी जी गुज़रे हैं, अब भी यकीनन ऐसे लोग होंगे कि जिनका ख़याल सिर्फ़ नमाज की तरफ रहता है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब वज़ू फरमाते थे, वज़ू करते वक्त तो उनके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता था। लोग कहते आपको क्या होता है, वज़ू करते वक्त आपका रंग बदल जाता है। आप फरमाते तुम्हें पता नहीं है कि वज़ू करने के बाद किस बड़ी ज़ात के सामने मैं खड़ा होने वाला हूँ, यानी अल्लाह के हुजूर खड़ा होने वाला हूँ। क्या मालूम कि मैं उसकी बारगाह में नमाज के लिए खड़ा होके इसका हक़ अदा कर सकता हूँ या नहीं। तो इस डर के मारे जो है वज़ू करते वक्त उनकी ये कैफियत होती थी कि उनके चेहरे का रंग तब्दील हो जाता था। अब ये तो वज़ू करते वक्त सूरत हाल थी, नमाज के अंदर जब खड़े होते होंगे उस वक्त उनकी क्या कैफियत होती होगी। तो बहरहाल जो लोग शैतान के फंदे में नहीं आते और इस तरह दुनियावी ख़यालात और कारोबारी ख़यालात ज़हन में नहीं लाते, वो अल्लाह के हुजूर खड़े होके अपने रब की तरफ मुतवज्जे रहते हैं, नमाज की तरफ उनकी तवज्जो रहती है। उस सूरत में जो शैतान उनको बहकाने आता है, वो जब वापस बड़े शैतान के पास पहुंचता है तो शैतान कहता है कि इसको पकड़ो, रस्सियों के साथ बांध के इसको समंदर के अंदर डाल दो, क्योंकि ये अपनी ड्यूटी के अंदर कमज़ोरी दिखा के आया है और नमाजी को नमाज से इसने गाफिल नहीं किया है, इसलिए इसको बांध के समंदर के अंदर डाल लो। लेकिन जो नमाजी को गाफिल करके नमाज के अंदर भुलवा के शैतान के पास जाता है तो शैतान उठ के उसको मिलता है, शाबाश देता है कि तू बहुत बड़ा काम करके आया है, इस तरह एक नमाजी की नमाज ख़राब करके आया है। तो इस तरह देखिए, हम लोग जब नमाज पढ़ते हैं उस सूरत में हमें यकीन करके खड़ा होना चाहिए। अगर हमने कारोबारी
جی سلسلے میں کوئی بات سوچی اور اس طرح دکانداری کے بارے میں ہمارا ذہن گیا، تو اس طرح یہ شیطانی وسوسہ ہے جو کہ ہمیں نماز سے غافل کرنے شیطان پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے اس شیطان کے پھندے سے بچتے ہوئے اپنی طرف نماز کے اندر جب ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی توجہ رکھیں، یہ دیکھ کر نماز پڑھیں ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تلاوت سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، میرے آقا بالکل میرے قریب ہیں اور میں ان کی نماز کے اندر سنتیں ادا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح یہ اچھی اچھی سوچیں جو ہیں وہ نماز کے اندر رکھ کے اس طرح اس خبیث سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نمازی کہیں پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح اس کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کے جب اس کی روح کو قبض کرتے ہیں، پہلے اس کو جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تو پہلے کلمہ پڑھ لے، ابھی میں تیری روح قبض کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ادھر شیطان کا کام، ادھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کا کام۔ دیکھیں کہ عزرائیل علیہ السلام نمازی کو جی مرتے وقت کیا آ کے کہتے ہیں، کلمہ پڑھ لے ابھی تاکہ تیرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، میں تیری روح قبض کروں اور اس طرح خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اور اخروی زندگی تیری اچھی ہو جائے۔ لیکن ادھر شیطان جو ہے وہ ورغلا کے بندے کو نماز سے غافل کر دیتا ہے، نماز کی رکعتیں بھلوا دیتا ہے، نماز کے اندر تلاوت بھلوا دیتا ہے۔ تو اس لیے جب یہ لعین خبیث ہمیں نماز کے اندر بھلوانے آئے، فوری طور پہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خبیث جو ہے ہماری نماز خراب کرنے آیا ہے۔ اس لیے میں نہ تو دکان کی طرف سوچوں، نہ اپنے کاروبار کی طرف، نہ قرضے کی طرف سوچوں، اس لیے کہ اس وقت میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو اس لیے اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے بندہ کوئی بات کر رہا ہو، توجہ دوسری طرف ہو، دیکھے دوسری طرف بات اس سے کرے تو کتنا وہ برا منائے گا کہ کتنا یہ بے ادب ہے، بات میرے سے کر رہا ہے، توجہ ادھر ادھر ہے۔ لیکن خالق و مالک کے سامنے جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اس وقت اگر اس کی ادھر ادھر توجہ ہو تو رب تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان جو ہے مختلف طریقوں سے بندے کو اللہ کی عبادت سے ہٹاتا ہے اور راہ راست سے ہٹاتا ہے۔ ہمیں اس کے ہر طریقے سے بچنا ہوگا، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے طریقے کو تم اختیار نہ کرو، اور جو شیطان کے طریقے پر چلتا ہے وہ دوسروں کو بھی شیطان کا راستہ دکھاتا ہے۔ شیطان کوئی اپنی شکل میں نہیں آتا، انسانی شکل میں ہی آتا ہے۔ اچھا جی کوئی بات نہیں ہے تو نماز کے اندر تم کچھ سوچ لو گے نا تو تمہارا وقت بچ جائے گا۔ تم جب بیٹھے ہوتے ہو اپنی کرسی پہ دکان پہ اس وقت تک تمہیں جو ہے وقت بھی نہیں ملتا، اتنے گاہک تمہارے پاس آتے ہیں، وہاں پہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا۔ ابھی نماز کے اندر سوچ لو کتنا قرض دینا ہے، کتنا لینا ہے اور کس طرح جو ہے یہ چیز بیچنی ہے۔ اس طرح کے خیالات جو ہے وہ شیطان کیا کرتا ہے، ذہن کے اندر ڈالتا ہے، اور اس طرح ہم نے فوری طور پہ جب بھی نماز پڑھیں اس قسم کا خیال آئے اپنے ذہن سے اس خیالات کو جو ہے وہ دور کرنے کی کوشش کریں، یہ سمجھ کر کہ یہ شیطان جو ہے میری نماز کے اندر خرابی مچانے آیا ہوا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔